بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، آج ہم بانو قدسیہ جن کو بانو آپا بھی کہا جاتا ہے ان کے متعلق بات کرتے ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، ایک بہت بڑا ان کا مقام ہے۔ وہ ایک بیسیکلی ناولسٹ، پلے رائٹ اور اسپرچولیسٹ ایک شخصیت تھی، اور اشفاق احمد صاحب کے اہلیہ تھی۔ بانو قدسیہ کا جو راجہ گدھ ہے اس کے نام سے مشہور ہے، اور ان کا جو دوران حیات ہے، ان کی جو زندگی کا ایک دورانیہ ہے، وہ 1928 سے لے کر 2017 تک بنتا ہے۔ تو بانو قدسیہ جو ہیں ان کی چار کوٹیشنز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ان کی کچھ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ جو بڑے لوگوں کی سوچ ہے اور ان کی زندگی کو سمجھنے کی جو اپروچ ہے وہ کس حد تک تھی، اور ہمیں بھی ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ پہلی کوٹیشن ہے بانو قدسیہ کی: امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستانوں میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ بانو قدسیہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، جو ایک میدانی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے اور ریگستان ہے، یعنی کہ اپنی اپنی نوعیت ہوتی ہے۔ انہوں نے امید کی، جو انسانی کو امید ہے اس کو تشبیہ دی ہے کہ جو امید ہے وہ بڑی دیوانی سی ہوتی ہے، بڑی پاگل سی ہوتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ ایسے کر دیتی ہے کہ جب لمحوں چند سیکنڈز کے اندر، چند مومنٹس کے اندر وہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے کہ آپ ابھی اٹھے ہو، آپ ابھی زمین سے اٹھو گے اور چند لمحوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد آپ آسمان کی بلندی پر پہنچ جاؤ گے، اور آپ ایک گداگر سے بادشاہ بن جاؤ گے، اور آپ کی جو کمزوری ہے کسی بھی قسم کی، آپ کے مال اسباب کی کمزوری ہے، آپ لمحوں کے اندر کروڑ پتی اور ارب پتی بن جاؤ گے۔ تو یہ ایسا کام کروا دیتی ہے، انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ جو ناممکن کام ہے۔ اب ریگستان ہے، ریگستان میں تو کوئی چیز سالوں میں اور صدیوں میں بھی ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ زیتون جیسی چیز کا باغ لگا دیتی ہے، جو امید ہے آپ کی، وہ بھی ریگستان کے اندر، یعنی ناممکن کاموں کو ممکن بنا کے دے دیتی ہے۔ تو بہت زیادہ امیدیں جو ہیں وہ باندھنے سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ انسان کی جو پریشانیاں ہیں ان کو بڑھانے کے لیے جو لمبی لمبی امیدیں اور بڑی بڑی امیدیں ہیں، ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی امیدوں کو دیکھ کے چلنا چاہیے کہ کیسے اسباب، کیسے حالات اور کیسے کتنا وقت لگ سکتا ہے کسی کام میں۔ صرف لمحوں کے اندر سوچنا اور سوچتے سوچتے اپنے اس جو سوچ کے گھوڑے ہیں ان کو اتنا بڑا کر دینا کہ میں نے یہ سوچا ہے ابھی تو کل کو یہ ہو جائے گا۔ ایسے اتنا جلدی ہوتا نہیں ہے۔ کسی بھی کام میں سسٹمیٹیکلی یہ پروسیس ہوتا ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ چلنا پڑتا ہے، اور اس پہ مسلسل کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جا کے انشاءاللہ ثمرات ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ان کی ایک اور کوٹیشن ہے بانو قدسیہ کی: چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے، لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ چیخ و پکار جو ہے، جو آپ بہت زیادہ چیختے ہو، بہت زیادہ آوازیں دیتے ہو، لمبی لمبی چھوڑتے ہو، بڑی بڑی باتیں کرتے ہو اور اونچی سی آواز رکھتے ہو، اس میں انسان کا وقار ختم ہوتا ہے۔ انسان کی عزت کے لیے یہ ہمارے جو اصحاب رسول ہیں ان کی بھی کوٹیشن میں سے ان کے فرامین جو ہمیں سب سے زیادہ قابل ترجیح ہیں، سب سے زیادہ قرآن کے بعد، حدیث کے بعد ہمیں ان کا فاصلہ لینا پڑتا ہے، سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو اس کے مطابق بھی یہ ہے کہ انسان کی حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو انسان کی عقل بڑھتی ہے اس کی زبان کم ہوتی جاتی ہے، اس کا بولنا، اس کی جو کلام ہے وہ کم ہوتا ہے۔ تو ہم اگر لوگوں کو خوف زدہ کرنا سیکھ لیتے ہیں اپنی خاموشی سے، اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ خاموش ہوں پھر بھی لوگ آپ سے خوف زدہ ہوں، کہ صرف آوازوں سے خوف زدہ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ تو ایک امیچور اور جو ناپختہ، غیر پختہ سوچ کا مالک انسان ہے، وہ اپنی چیخ و پکار سے بندوں کو، لوگوں کو آگے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو میچور ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خاموش رہ کے اس کا اتنا اپنی محنت کرے، اتنا اپنے آپ پہ کام کرے، آپ کے کام نظر آئیں کہ آپ کی جو خاموشی ہے وہی آپ کا ڈر ہو، وہی آپ کا خوف ہو، اور لوگ اس سے خوف زدہ ہو۔ اس پہ جب کام کریں گے، جب اپنے آپ کو منوا لیں گے، لوگوں کے مائنڈ میں آپ کی جو بات ہے وہ آ جائے گی کہ میں ایسے، یہ انسان ایسے ہے، یہ شفقت ایسے ہے، محمد ایسے ہے، احمد ایسے ہے، تو پھر آپ خاموش میں بیٹھے ہوں گے تو پھر بھی آپ سے خوف زدہ ہوں گے۔ اور باتوں سے صرف خوف زدہ کرنا ہی بڑی عقل مندی نہیں ہے۔ ایک اور ان کی کوٹیشن ہے: اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ بڑی بات کی ہے بانو آپا نے کہ اگر آپ کو لوگ قبول نہیں کر رہے،
آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہیں مل رہا، لوگ آپ کو کوئی بڑی مرتبہ حیثیت نہیں دینا چاہ رہے، نہیں دیتے، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کم قیمت ہے یا آپ کو لوگ قبول کیوں نہیں کرتے، لوگ آپ کو کچھ سمجھتے کیوں نہیں ہیں۔ لوگوں کی مینٹیلٹی، ان کا ذہنیت، ان کا سوچ، ان کا جو زاویہ ہے سوچنے کا وہ اپنا ہے، اور وہ ممکن ہے کہ آپ اتنے مہنگے ہوں کہ وہ آپ کو خرید نہیں سکتے، آپ کی وہ قیمت نہیں ادا کر سکتے، آپ اس لیول پہ ہیں، آپ اس سوچ پہ چلے گئے ہیں، آپ کو مالک کائنات نے وہ مرتبہ دے دیا ہے کہ جس جگہ پہ ایک عام بندے کے پہنچنے کا جو بس کی بات نہیں ہے، پہنچنے کی وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اگر آپ کو لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں، بار بار آپ کو لوگ اپنا نہیں سمجھتے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ حقیر ہیں، آپ کمزور ہیں، کم تر ہیں، نہیں، اس کا ایک یہ بڑا مطلب ہے کہ آپ اتنے اونچے چلے گئے ہیں، اللہ مالک نے آپ کو اتنا اس مرتبے پہ پہنچا دیا ہے کہ لوگ اس پہ پہنچ نہیں سکتے، وہ قیمت نہیں ادا کر سکتے، وہ آپ سے خوف زدہ ہیں یا وہ آپ سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے آپ کے اندر مگن رہیں اور اس سے اپنی کوالٹی پہ کام کریں اور عاجز رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایک بڑا انسان بنائے، جو ایک انسان اللہ کی ذات چاہتے ہیں اور جو دنیا کے اندر ایک باعث زندگی بسر کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔